بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365. حکومت خواتین و حضرات مذاکرات میں ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اپوزیشن کے ساتھ ڈائلاگ ہو یا کرم پارا چنار کے معاملے پر بات چیت کا دور ہو، وفاق مکمل طور پر ان معاملات کو سدھارنے میں ناکام نظر آ رہا ہے. مذاکرات کی ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ کیا حکومت کو مذاکرات کرنا نہیں آتے یا پھر مذاکرات کے نام پر کوئی اور گیم ہو رہی ہے؟ دوسری جانب پی ٹی آئی مذاکرات کو طول دینے پر اتر آئی ہے اور بانی سے مشاورت کا بہانہ بنا رہی ہے، کیونکہ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کی ٹیم بے اختیار ہے اور بانی کے احکامات پر عمل درآمد کرنا ان کی ہمیشہ سے ترجیح رہتی ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس کا آج سنایا جانے والا فیصلہ ایک بار پھر مؤخر ہو گیا ہے اور اب یہ فیصلہ 13 جنوری کو سنایا جائے گا. اس سے پہلے یہ 18 دسمبر کو محفوظ کر کے 23 دسمبر کو سنایا جانا تھا، مگر تیسری بار یہ فیصلہ مؤخر ہوا ہے جو امید ہے آگے بھی مؤخر ہی ہوگا. پی ٹی آئی نے سول نافرمانی کی کالی برقرار رکھی ہوئی ہے اور اوورسیز پاکستانیوں سے ترسیلات زر پاکستان نہ بھیجنے کی اپیل کر دی ہے اور ان کے مطابق اس کال کے نتائج آئندہ 2 سے 3 ماہ میں واضح طور پر حکومت کو نظر آ جائیں گے. آگے بڑھیں اور بات کریں مولانا فضل الرحمان کے آج کے بیان کی تو سربراہ JUIF بولے ملک کو اسلامی ریاست بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے. مجھے مدینہ کی ریاست یاد آ گئی. اسلام کے لیے جدوجہد جاری رہے گی. ہمارا موقف یہ رہا ہے کہ تمام مکاتب فکر کی سیاسی قیادت نے مذہبی ہم آہنگی کا کردار ادا کرنا ہوگا. آئین کی تمام تر اسلامی دفعات قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی کرنی ہوگی پاکستان کو. جہاں ایک طرف ہم مولانا ملک کو اسلامی ریاست بنانے کے دعوے کر رہے ہیں تو وہیں دوسری جانب ہماری پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ نے متحدہ عرب امارات کے صدر ہز ایکسیلنسی شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ مصافحہ کیا. مصافحہ نہیں، پرجوش مصافحہ کیا جس پر کڑی تنقید بھی کی جا رہی ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس سے پہلے کسی خاتون نے ایسا نہیں کیا ہوگا. بہت ساری ہمارے ہاں پاکستان کی پہلی، دنیا کی پہلی فیمیل پرائم منسٹر بھی پاکستان میں رہی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے دنیا بھر کے لیڈران سے ملاقاتیں کی. ان کو دنیا کی مقبول ترین سیاستدان کا گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اعزاز دیا گیا. پھر کبھی ایسی خبریں نہیں بنی. سوشل میڈیا پر مریم نواز کے اس طرز عمل کو لے کر صارفین بڑے سیخپا نظر آ رہے ہیں اور کیوں نہ ہو، ہماری وزیر اعلیٰ نے کام ہی کچھ ایسا کر دکھایا ہے. کیونکہ ہاتھ ملانے کے بہت طریقے ہوتے ہیں. میں آگے چل کے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہاتھ ملانے کے کون کون سے طریقے ہوتے ہیں اور جس طریقے سے مریم صاحبہ نے ہاتھ ملایا ہے، جس ان کے کارکن نے یہ تصویر بھی اپلوڈ کی تھی، ذیشان نامی ایک شخص تھا، اس کے اوپر بھی قیامت ٹوٹ پڑی ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں. آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایک اور بڑا کام کیا ہے. 30,000 طلبہ کو بیرون ملک اسکالرشپ دینے کی بات کی ہے اور یہ تیسری تقریب تھی. پہلے بھی وہ تقریب کر چکی ہیں، وہاں پر بھی اسکالرشپ دی، پنڈی میں بھی دی. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو طلبہ باہر جاتے ہیں بیرون ملک تو ان سے جاتے ہوئے ایک حلف نامے کے اوپر دستخط کروائے جاتے ہیں کہ آپ باہر جا کے اسکالرشپ پہ پڑھیں گے اور واپس آئیں گے پڑھنے کے بعد 4 سال ملک کی خدمت کریں گے، پھر باہر جا سکتے ہیں. آج حقیقت یہ ہے کہ جو بچے باہر پڑھنے جا رہے ہیں وہ واپس نہیں آ رہے ہیں، اس حلف نامے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں ایک طریقے سے. اور آج بھی ایسے کئی بچے ہیں جن کو حکومت واپس بلانا چاہتی ہے، انہوں نے صاف انکار کر دیا. وہ تو چھوڑیے، ہزاروں کی تعداد میں طلبہ ہیں جنہوں نے اسائلم کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے کہ ہمیں اسائلم دے دیجیے، ہمیں اپنے ملک واپس نہیں جانا ہے. میرے خیال سے اگر ہم نے نوجوانوں کو اصل اپنا اثاثہ بنانا ہے تو ان کی موٹیویشن اور مورال کو امپروو کرنا ہوگا اور ان کے اعتماد کو بحال کرنا ہوگا. کیونکہ کراچی میں ہم جانتے ہیں فائنینشیل ہب ہے، میٹروپولس ہے، یہاں یہ کھلے گٹر ہمیشہ کی طرح موت بانٹ رہے ہیں. گزشتہ روز شاہ فیصل کالونی میں شادی ہال کے باہر گٹر میں ایک بچہ 6 سالہ بچہ گر کر جاں بحق ہو گیا اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رواں سال کے دوران 19 بچے گٹروں میں گرنے سے موت کو جا ملے. اس واقعے کے بعد MQM اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری شروع کر دی اور گٹر کی سیاست کا بھی آغاز ہو گیا. ویسے تو ہماری سیاست پہلے ڈرٹی پالیٹکس کہی جاتی ہے، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں گٹر کے اوپر بھی کافی بات چیت ہوئی ہے. قمر زمان کائرہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں گفتگو کرنے کے لیے. وداؤٹ اینی فردر ڈیلے قمر زمان کائرہ صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے. کائرہ صاحب، حکومت کی ناکامی شاید اس بات یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ آج یہ خبریں پبلش ہوئی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ایک ڈیٹیل گائیڈ لائنز اپنے دوسرے رہنماؤں کو ممبرز کو ایشو کر دی ہیں کہ PMLN کی جو غلط پالیسیز ہیں ان کے اوپر کھل کے آواز اٹھائی جائے. میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ پہلے روشنی ڈالیے سر. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے پہلے بھی کسی کو روکا نہیں ہے اور کوئی اسپیسیفک گائیڈ لائن نہیں ہے. اصولی طور پہ
جو گورنمنٹ اچھا کام کرے گی ہم اس کے ساتھ ہیں، اور اگر کسی معاملے میں حکومت کی پالیسی درست نہیں ہوگی تو ہم اس پالیسی کو درست کرنے کے لیے اس کے اوپر تنقید کریں گے. تنقید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیگیٹو کرٹیسزم کریں گے، بلکہ اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے، جس طرح آئینی ترمیم میں تھا، جس طرح اور بہت ساری لیجسلیشن میں ہے، جس طرح کہ یہ نہروں کے ایشو کے اوپر تھا، پانی کی تقسیم کے، اسی طرح جو پورٹ اتھارٹی بن رہی ہے اس کے اوپر ہمارا ایک موقف ہے. تو یہ موقف ہے، ہم نہ تو گورنمنٹ کو کوئی تھریٹ کر رہے ہیں نہ گورنمنٹ کے کوئی ترلے کر رہے ہیں، ہم اپنی رائے دے رہے ہیں، مشاورت کر رہے ہیں، اور ہم گورنمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ اختیار کریں گے. فرض کریں لیجسلیشن ہے تو اگر آپ ہم سے پہلے مشاورت کر لیں گے تو وہ پبلک ہونے سے پہلے جو ہمارے تحفظات ہیں وہ ایڈریس ہو جائیں گے. اگر نہیں ہوگا تو جب وہ لیجسلیشن لے آؤٹ ہوگی تو ہم اس پہ اعتراض فائل کریں گے، اور طلعت جتوئی صاحب کہیں گے کہ حکومت اور اپوزیشن، حکومت اور پیپلز پارٹی لڑ پڑی. کیا حکومت کو سر پریشان ہونا چاہیے پیپلز پارٹی کے اسٹانس سے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت شازیہ مری صاحبہ کا بیان، قادر مندخیل صاحب کا بیان، سب کرٹیسائز کر رہے ہیں حکومت کی پالیسی میکنگ کو. سر یہ اچھی بات تو ہے سیاست کے لیے اور ملک کے لیے کہ سر پیپلز پارٹی ایک بہترین کردار ادا کر رہی ہے ملک کے وسیع تر مفاد میں بنا اپنی پاور کی قدر کیے ہوئے. آپ کی نظر میں سر کیا پی ایم ایل این کے اوپر جو کرٹیسزم ہو رہا ہے ان کی پالیسی میکنگ پہ، کیا ان کی پالیسی میکنگ سر بہتر ہوگی، یا جو عمران خان کہتے ہیں کہ سر یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم تنقید کر رہے ہیں. تنقید سے مراد یہ ہے کہ جس کو ہم درست سمجھتے ہیں وہ بات کر رہے ہیں، اور حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ رستہ یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن ہم نہ تھریٹ کر رہے ہیں نہ کوئی ریکویسٹ کر رہے ہیں، سجیسٹ کر رہے ہیں. اور اس سجیشن میں بہتر رستہ وہی ہے. یہ بات درست ہے کہ حکومت کی طرف سے اگر وقت گین کیا جائے گا اور لکھے ہوئے معاہدے بھی پورے نہیں کیے جائیں گے تو پھر لفظوں میں اور لہجوں میں تلخی آ جائے گی، اور لفظوں اور لہجوں کی تلخی الٹیمیٹلی تعلقات کی تلخی کا باعث بن سکتی ہے. وہ وقت نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ملک کسی اور نئے تجربے کا، کسی اور بحران کا مکمل نہیں ہے. لہذا ہم حکومت کو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی پالیسی میکنگ کو، اپنی ڈیسیژن میکنگ کو سٹریم لائن کرے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک سر. سر 190 ملین پاؤنڈ القادری ٹرسٹ کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ آج آنا تھا، پہلے بھی مؤخر ہو گیا تھا 23 دسمبر کو. سر کمال بات قاہرہ صاحب یہ ہے کہ فیصلہ مؤخر ہونے سے پہلے ہی 23 دسمبر سے ہی یہ آواز لگا دی گئی تھی کہ 6 جنوری کو بھی فیصلہ مؤخر ہو جائے گا. لگتا یہ ہے کہ 20 جنوری کے بعد شاید جب ٹرمپ عہدہ اٹھا لیں گے پھر فیصلے کو واضح کیا جائے گا سب کے سامنے. آپ کی نظر میں سر اس طرح فیصلہ مؤخر ہونے سے پہلے سب کو معلوم پڑ جائے کہ فیصلہ مؤخر ہونے والا ہے، کیا اشارہ دیتا ہے قاہرہ صاحب؟ دیکھیے، کچھ لوگ لا کے زیادہ جاننے والے لوگ ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کے وکلاء کی طرف سے بھی کچھ درخواست تھی، اور آج شاید میں نے جو ٹکر دیکھا جی سر ٹی وی پہ وہ یہ تھا کہ آج انہوں نے جج صاحب نے کڈیالہ جیل میں تو نہیں لیکن ادھر کمپلیکس کے اندر بیٹھ کے اس کیس کی کوئی ایک درخواست تھی جو سننی تھی. لیکن لوگ سپیکولیٹ کر لیتے ہیں کہ جی ابھی نہیں ہوگا، اس کی پولیٹیکل اپلیکیشن بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ معاملہ تو کیونکہ خالصتاً لیگل ہے، اس کو لیگل اسپیکٹ سے ہے، لوگ سپیکولیٹ کرتے ہیں، اور بعض اوقات ان کی پریڈکشن درست ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں ہوتی. سر سب نے سپیکولیٹ کیا سر، سارے کے سارے تجزیہ کار. اور 23 دسمبر کو جب فیصلہ آنا تھا اور اس دن 6 جنوری کی تاریخ دی گئی، اسی وقت سے سب کو پتا چل جائے کہ فیصلہ پھر مؤخر ہوگا، تو پھر یہ عدلیہ کے اوپر کویسچن مارک تو ہے نا قاہرہ صاحب؟ آپ بڑی دور کی نکالنے والے ہوتے ہیں نا سارے، آپ بھی تو بڑی دور کی کوڑیاں ملا لیتے ہیں. تو یہ بالکل دیکھنا چاہیے عدلیہ کو، اگر اسپیکولیشنز کے ساتھ چیزیں میٹر مینج ہو رہی ہیں یا اس کے ساتھ میچ کر رہی ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اور فری مائنڈ کے ساتھ آنا چاہیے. سر حکومت پاکستان نہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کو آگے بڑھا پائی. کرم کے معاملے کے اوپر سر اتنی بیٹھکیں ہوئیں، اتنے مذاکرات ہوئے، کامیابی کا اعلان کیا گیا، آج بھی وہاں کرفیو ہے، آج بھی وہاں ہو کا عالم ہے، لوگ پریشان ہیں. یہ حکومت مذاکرات کیوں نہیں کر پاتی قاہرہ صاحب؟ کمزوری ہے ان کی یا کوئی اور وجہ؟ کرم کے مذاکرات وہاں کی حکومت نے کیے، فیڈرل گورنمنٹ اس میں فیسیلیٹیٹر ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو جو
مدد فراہم کرنی ہے اگر صوبائی حکومت اس پہ مدد طلب کرتی ہے. ٹھیک سر. اور وہ مدد افرادی قوت کی صورت میں ہے, وہ ایف سی ہے, وہ رینجرز ہے, وہ فوج ہے, وہ باقی ادارے ہیں. باقی کام پروونشل گورنمنٹ کا تھا, انہوں نے جرگہ کیا, انہوں نے معاہدہ کیا, لیکن یہ ہم سب کے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے. اب سوال یہ ہے طلحہ صاحب کہ ایک معاہدہ ہوا, اس معاہدے سے بھی انحراف کیا گیا. بارڈر پار بیٹھے لوگ وہاں سے آ کے پاکستان کے اندر پینیٹریٹ کرتے ہیں, اور یہ کھلا سا بارڈر ہے, اور وہاں آ کے وہ فرقہ وارانہ لڑائی بڑے عرصے سے لڑوا رہے ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایک جگہ سے اگر گورنمنٹ کے کارروائی پہ فائرنگ ہوتی ہے تو پہلے تو یہ کلیہ تھا کہ جس گاؤں سے فائرنگ ہو اس پورے گاؤں کو گرا دو. جی ہاں. کیا یہ کلیہ استعمال کیا جائے, یا اس کے ساتھ تحمل کا مظاہرہ کر کے اور جتنے رستے ہو سکتے ہیں بہتری کے وہ اڈاپٹ کیے جائیں؟ کیونکہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا وقت آ گیا اور کوئی کراس فائرنگ میں کچھ بے گناہ لوگ, کوئی خواتین, کوئی بچے, اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے, ورنہ حکومت کے پاس آپریشن کرنے میں کوئی بات ہوتی ہے؟ سارے اختیارات ہوتے ہیں. پھر کیوں نہیں سر, کیوں نہیں کیا ابھی تک آپریشن کیوں نہیں کیا سر؟ لوگ کہتے ہیں کیونکہ ہم بارڈر مینج نہیں کر سکتے. بارڈر تو آپ مینج نہیں کر رہے, اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ 1400 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے, اور وہ اتنے عرصے سے آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ مینج نہیں ہو پا رہا. یہ کیپیسٹی کا ایشو ہے. کس کی کیپیسٹی سر؟ بارڈر مینجمنٹ میں کس کی کیپیسٹی کم ہے سر؟ کیپیسٹی آف دا گورنمنٹ ہے. یہ باقی ادارے ہو, فوج ہو, رینجرز ہو, ہماری ایف سی ہو, یہ تو گورنمنٹ کے ادارے ہیں نا. تو ہماری گورنمنٹ یہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہے. ہندوستان کیا اتنا بڑا طاقت ہے فوجی, کیا وہ اپنے بارڈر مینج کر پا رہا ہے؟ امریکہ کیا اپنے میکسیکو کا بارڈر مینج کر پا رہا ہے؟ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ہوتا ہے بھائی. ہمارے ہاں تو یہ ایک بڑا عذاب ہے, اور یہ ہمارے اپنے کرم و جرموں کا, ہماری پالیسیوں کا پھل بھی ہے. لیکن اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے جب حکومت نے آپریشن کرنا ہوا, اگر کولیٹرل ڈیمیج کا خطرہ نہ ہو, معصوم لوگوں کو وہ شیلڈ بنا کے استعمال نہ کر رہے ہوں, تو حکومت کے پاس زمینی فورسز سے لے کے ٹینک توپوں سے لے کے جہازوں تک ہر چیز موجود ہے, ڈرونوں تک ہر چیز موجود ہے. کس وقت کیا نہیں کیا جا سکتا؟ سر ایک اور ضروری سوال. مولانا فضل الرحمان سر کہتے ہیں کہ ملک کو اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں. پارلیمنٹ میں ایسے ممبران موجود ہیں جنہیں اسلام کا علم تک نہیں. کیا کہیں گے آپ سر مولانا صاحب کو اس بات پہ؟ کے پاس خبر ہوگی جی. میرے اطلاع کے مطابق تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو اسلام کا پتہ نہیں ہے, کیونکہ عبادات دین کا بہت بڑا حصہ ہے. ہمارے مذہب کا بڑا حصہ عبادت ہے, اور مذہب بنیادی طور پہ اخلاقیات اور عبادات ہی ہے. باقی مولانا جو اپنے طور پہ تفصیل جاننا چاہتے ہیں کہ ایک بندہ قاری قرآن بھی ہو اور وہ حدیث کا بھی دورہ حدیث بھی کیا ہو, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہر بندے کو دین کی اتنی سمجھ ہونی چاہیے جتنی اس کو ضرورت ہے. باقی آپ کو بیسک پرنسپلز کے اوپر عمل کرنا ہے. مولانا کا بڑا احترام ہے, لیکن وہ جس طرح کا نظام چاہتے ہیں, جس طرح کی پارلیمان چاہتے ہیں, شاید پاکستان کی میجورٹی وہ نہیں چاہتی, اس لیے پاکستان کی میجورٹی ان کو ووٹ نہیں دیتی. بالکل ٹھیک. آخری سوال سر, آخری سوال. قاہرہ صاحب, آج مجھے محترمہ شہید رانی بے نظیر بھٹو کی بڑی یاد آئی سر, کیونکہ ان کی باڈی لینگویج, ان کے الفاظ کا چناؤ, ایک ایک ورڈ وہ ناپ تول کے استعمال کرتی تھیں. آج ہم نے دیکھا سر مریم نواز صاحبہ نے جس گرم جوشی کے ساتھ متحدہ عرب امارات کے بادشاہ کا استقبال کیا, اور ان کے ہاتھ کے اوپر بھی اپنا ہاتھ رکھا, ان کے ہاتھ کے نیچے بھی اپنا ہاتھ رکھا. وائرل ہے یہ تصویر. ہر کوئی یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں کیا ایک خاتون وزیر اعلیٰ کو ایک مسلم ملک کے بادشاہ سے ایسے ہاتھ کو سینڈوچ بنا کے ہاتھ ملانا چاہیے یا نہیں؟ قاہرہ صاحب. کال آئی تھنک ڈراپ ہو گئی ہے, انٹرنیٹ کے کنیکشن آ گیا ہے. چلیں یہ سوال میں پوچھوں گا, کوشش کروں گا دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے. شوکت بسرا صاحب نے مجھے جوائن کر لیا ہے. بسرا صاحب السلام علیکم سر, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. بسرا صاحب پہلے تو یہ بتائیے, یہ مذاکرہ کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے, کوئی ٹائم بائی کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ نہ پی ٹی آئی مذاکرات سے مطمئن, نہ حکومت کو لگتا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے, اور جتنے بھی تجزیہ کار ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ 20 تاریخ تک وقت ٹائم بائی کیا جا رہا ہے, وقت ضائع کیا جا رہا ہے, 20 کو حلف برداری ہے, پھر گیم بن جائے گی. یور ویوز آن اٹ سر. طلحہ جتوئی صاحب, ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ کٹ پتلیاں ہیں, یہ پپٹس ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کے بالکل اس طرح ہیں جیسے کوئی فوج کا کرنل یا کیپٹن یا جو بھی جنرل ہو, ان کے بیٹ مین ہوتے ہیں یا ملازم ہوتے ہیں. ان کی حیثیت وہ ہے,
انہوں نے ان کو مسلط کیا ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ہم نے تو اپنی مذاکراتی ٹیم بنا دی، ان کو ہم نے اپنے واضح طور پر مطالبات بتا دیے، اور یہ وہ مطالبات آج کے نہیں ہیں، سال 1.5 سال سے پوری قوم کو پتہ ہے. اور اب تو ہم نے کلیئرٹی کے ساتھ ان کو بتا دیا کہ 9 مئی کا جو فالس فلیگ آپریشن ہوا تھا، اور سیکنڈلی 26 کو جو قتل عام ہوا اور خون کی ہولی کھیلی گئی اسلام آباد شہداء چوک کے اندر، اس کا جوڈیشل کمیشن بنا دیں سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز کی سربراہی میں. تو مجھے بتائیں اگر ان کو کوئی اختیار میں ہوتا تو کوئی بھی حکومت ہو، بے شک یہ جعلی ہو، یہ بنا دیتے، کیوں نہیں بنا رہے؟ دوسری بات دیکھیں نا، عمران خان صاحب سمیت ہمارے جو پارٹی ورکرز ہیں، آج سال 1.5 سال ہو گیا ہے، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ڈاکٹر جاسمین راشد ہیں، اعجاز چودھری ہیں، محمد سرفراز چیمہ ہیں، میاں محمود رشید ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. سال بعد تو قتل کے کیس کی ضمانت ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے بندوق کے زور پہ عدالتوں کو فتح کر لیا ہے. ہمارے مطالبات بڑے کلیئر ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کا، اور 26 کے قتل عام کا جوڈیشل کمیشن بنا دے، اور دوسرا تمام لوگوں کو رہا کیا جائے. سر لکھ کر دے دیں نا، حکومت کہہ رہی ہے لکھ کر نہیں دے رہے. اچھا مجھے بتائیے کہ یہ کوئی لو لیٹر ہے یا کوئی ان کو اس کے بنانے کے لیے کیا معلوم سر، لو لیٹر نہ ہو سر، یہ حرام ہے، لو لیٹر نکاح نامہ ہوگا سر. دیکھیں ان کا تو وہ جو نکاح ہوا ہے، جو کہ آپ کو پتا ہے کہ جو ان کو لے کر آئے ہیں، جنہوں نے مسلط کیا ہے، ان کا نکاح عوام کے ساتھ تو ہے نہیں ہے. عوام نے تو 8 فروری کو منتخب کیا تھا عمران خان صاحب کو، 2/3 میجورٹی دی تھی جو بندوق کے زور پر چھین لی گئی. اس وقت سے یہ بیٹھے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کتنی مشکار ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، افراتفری ہے. اور جب تک اب کوئی عوام حکومت کے پیچھے نہیں ہوتی، وہ حکومت نہیں چل سکتی. دوسری بات اللہ جی صاحب بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آج عمران خان صاحب سے یہی سوال کیا گیا. انہوں نے کہا کہ ایک تو کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے، نہ بشرا بی بی صاحبہ نہ میں مذاکرات کر رہا ہوں، یہ بالکل پروپیگنڈا ہے. میں نے ٹیم بنائی ہے، مذاکراتی ٹیم، اور وہ ان سے مذاکرات کرے گی، اور جو مذاکرات فائنل ہوں گے وہ میرے سامنے لے کر آئیں گے، اور اس کے اوپر میں ڈیسیژن لوں گا. اب مجھے ایک بات بتائیے، دوسری بات، جب وہ کمیٹی کو ایکسیس نہیں ہے خان صاحب کو ملنے کا، ان کو مل نہیں سکتے، مجھے بتائیں مذاکرات کیا ہے. دوسری بات ایگری کرتا ہوں جی سر، کمپلیٹ کریں. ایک بات اور ایک بات اور سنیے جی سر. ہم نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہوا ہے کہ 8 فروری کو مینڈیٹ ہمیں ملا، جال سازی کے ذریعے بندوق کے زور پر انہوں نے قبضہ کر لیا. یہاں کا وزیر اعظم جو ہے، جو سو کالڈ وزیر اعظم ہے، 17 سیٹوں پر خود ہارا ہوا اس کو وزیر اعظم بنا دیا، کوئی صدر لگا دیا، کوئی گورنر لگا دیا، ہاری ہوئی جو میڈم چیف منسٹر ہے اس کو وزیر اعظم لگا دیا. ہم کہتے ہیں کہ مینڈیٹ واپس کریں یا نئے الیکشن کروا دیں. اب تو ٹائم بھی نہیں ہے میرے خیال میں ان کے پاس بچا. عمران خان صاحب آن میرٹ جیلوں سے باہر آ رہے ہیں، ضمانتیں ہو جائیں گی. دیکھتے ہیں سر، کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب میں نا کچھ بڑے کام کے لوگ بھی پاکستان سے جائیں گے. لیٹ سی کون کون جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انویٹیشن کسے دیا جاتا ہے اور کیوں دیا جاتا ہے. نعیم قریشی صاحب، آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا سر آپ کے وقت کے لیے. غوث محمد خان نیازی صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے فرام PMLN. دونوں مہمانوں کا بہت مشکور. قریشی صاحب، آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو یاد آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی کامیاب مذاکرات کیے ہیں جس کا ایک پازیٹیو رزلٹ نکلا ہو؟ بہت شکریہ جتوئی صاحب. جی مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب نے بہت کامیاب مذاکرات کیے تھے، اسی پاکستان میں کیے تھے، اور بہت پرانی تاریخ نہیں ہے. مشرف صاحب سے ایک بڑا تاریخی معاہدہ کیا تھا، مذاکرات کے بعد پاکستان سے چلے گئے تھے. پھر ایک اور مذاکرات کیے تھے، پھر بیماری کے نام پہ مذاکرات کر کے کسی سے یہ چلے گئے تھے. جنرل باجوہ صاحب نے انہیں لندن بھجوایا تھا. مذاکرات کے بعد خواجہ آصف صاحب کے بقول جو آج پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، تو ہمیں نواز شریف صاحب کے یہ 2 مذاکرات تو مجھے اچھی طرح یاد ہے. لیکن موجودہ صورتحال میں دیکھیے، شہباز شریف صاحب نے اڑان منصوبے کی افتتاحی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے بھی اس بات کی اہمیت پہ زور دیا تھا کہ سیاسی استحکام بہت ضروری ہے معاشی استحکام کے لیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ نہ ان کی طرف سے اور نہ ان کی کابینہ کی طرف سے مذاکرات میں کوئی سنجیدگی دکھائی جا رہی ہے. ٹھیک سر، ٹھیک سر. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے.
مجھے اجازت دیجیے قریشی صاحب, لیٹ می گو فار اے بریک. نیازی صاحب آپ کی طرف آؤں گا آفٹر دس بریک. ویورز بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, اور میں آج نوجوانوں کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج کل سیاستدان ان سے بڑا خطاب کرتے رہتے ہیں, انہیں اسکالرشپس بھی ملتی ہیں, باہر بھی وہ پڑھنے جاتے ہیں, لکھوایا بھی ان سے جاتا ہے کہ آپ واپس آئیں گے, لیکن وہ واپس نہیں آتے. کیوں؟ آفٹر دس بریک. اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کافی ایکٹیو ہیں. جتنی ایکٹیو وہ ہیں, میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی ہو اس وقت چیف منسٹر کے لیول پہ. لیکن مریم صاحبہ کی کیا بات کی جائے, کیونکہ جس طریقے سے وہ تعلیم کے نظام کو بہتر بنانا چاہ رہی ہیں, ہم جانتے ہیں کہ پچھلے 4 سے 5 ماہ میں 1.5 سے 2 ارب روپے کا, یعنی تقریباً 200 کروڑ روپے کا تو صرف دودھ پلایا گیا ہے بچوں کو اسکول میں. جی ہاں, جو پنجاب نیوٹریشن پروگرام ہے اس کے تحت پنجاب میں جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کو دودھ حکومت کی طرف سے پلایا جاتا ہے. آج بھی بچوں کے کھانے پینے کے لیے کافی فنڈز جاری کیے گئے ہیں, بہت اچھی بات ہے. 30,000 طلبہ کو اسکالرشپس دی جا رہی ہیں. آئی کمپلیٹلی اگری ود دیٹ, اس سے اچھا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے. لیکن مجھے ایک اور صورتحال, کیونکہ میں جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں کہ میرے پروگرام میں ہم مختلف اینگلز پہ نظر ڈالتے ہیں, تو اس خبر کا اینگل ایک اور بھی ہے جو میں بسرا صاحب سے, قریشی صاحب سے اور نیازی صاحب سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. وہ اینگل یہ ہے کہ پاکستان سے جو باہر بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے اسکالرشپ سے, ان سے لکھوایا جاتا ہے کہ آپ باہر پڑھنے کے بعد واپس آئیں گے پاکستان, 4 سال پاکستان کے لیے خدمت کریں گے, کام کریں گے, پھر آپ واپس جا سکتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری ایسی رپورٹس ہیں کہ طلبہ نے واپس آنے سے منع کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم واپس نہیں آنا چاہتے. بیسک ریزن اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا اعتماد سسٹم کے اوپر نہیں رہا, پاکستان کی معیشت کے اوپر اپرچونٹی ان کو یہاں نظر نہیں آ رہی جو وہاں نظر آ رہی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے سال 28,000 پاکستانیوں نے اسائلم کے لیے اپلائی کیا تھا, جس میں سے ہزاروں کی تعداد اسٹوڈنٹس کی ہے جو اسٹوڈنٹ ویزا پہ باہر گئے تھے پڑھنے کے لیے, لیکن پھر واپس نہیں آنا چاہتے. اسائلم کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہے, ہماری بڑی دشمنیاں ہیں, ہمارے خلاف فائرنگ ہو گئی تھی, اس لیے ہمیں یہیں رہنے دیں. میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں نیازی صاحب سے کہ نیازی صاحب, ایک تو شکریہ آپ کے وقت کے لیے. نیازی صاحب, مریم صاحبہ جو کر رہی ہیں, ان کا جو ویژن ہے وہ تو نظر آ ہی رہا ہے سب کو کہ تعلیم پہ وہ ایمفسائز کرنا چاہتی ہیں, محنت کرنا چاہتی ہیں, بہتر کرنا چاہتی ہیں سسٹم کو. لیکن اگر نوجوانوں کا پاکستان کے نظام پر اعتماد ہی نہیں ہوگا اور وہ اس اپرچونٹی کی تلاش میں ہوں گے کہ کس طرح ہم باہر چلے جائیں اور سلپ ہو جائیں, اسائلم کے لیے اپلائی کر لیں, کبھی ہمارے ایئر ہوسٹسز غائب ہو جاتے ہیں, کبھی ہمارے دوسرا پی آئی کا سٹاف غائب ہو جاتا ہے, کرو غائب ہو جاتا ہے, کبھی کھلاڑی کوئی سپورٹس کھیلنے جاتے ہیں باہر وہ غائب ہو جاتے ہیں. یہ اعتماد نیازی صاحب نوجوانوں میں ہم دوبارہ کیسے بحال کریں گے جن کا انٹرنیٹ آپ بند کرتے رہتے ہیں؟ جی, آپ کو پتہ ہے کہ یہ آج کی بات تو نہیں ہے, یہ تو پرانی جب سے مطلب 30, 40, 50 سال سے یہ سٹوری ہم سن رہے ہیں کہ کبھی ایئر ہوسٹس, آپ نے خود فرمایا, کبھی اسٹوڈنٹ جا کے باہر ویزے لیتے ہیں اور وہاں اسائلم لے لیتے ہیں اور وہاں جو ہے وہ اس کے لیے پھر وہاں جاب تلاش کرتے ہیں اور پھر جب 4-5 سال ہوتے ہیں وہاں کی نیشنلٹی مل جاتی ہے. یہ ایک عام روٹین پاکستانیوں نے بنائی ہوئی ہے, باقی ملکوں میں بھی ہوگی, صرف پاکستان میں نہیں ہے. لیکن ہم اگر گورنمنٹ بھیج دیے تو اچھی وش کے ساتھ بھیج دیے کہ باہر سے جائیں, اچھی تعلیم اس طرح کے اچھا ماحول رکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, وہاں کس طرح کی تہذیب کس طرح کی ہے, وہاں کس طرح مثلا آئی ٹی کا آج کل دور ہے تو آئی ٹی ٹیکنالوجی جو ہے اس کو سیکھیں اور بہت چیزیں سیکھ کر پھر ملک میں جو آئیں اور لوگ بچوں کو پڑھائیں اور ملک کی جو چھوٹے بچے ہیں جو جوان جنہوں نے ہونا ہے ان کو یہ تعلیم دیں. ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے. ویسے لوگ کہہ رہے ہیں 2 ارب کا دودھ پلانے سے اچھا تھا جو بچے اسکولوں سے باہر ہیں ان کو اسکول میں پہنچا دیتے. وہ بھی پالیسی جاری ہے, وہ کہ ہم نہیں کر رہے, وہ بھی پالیسی جاری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دور میں شہباز شریف صاحب کے دور میں جو بچے کام کرتے تھے ان کو وہاں سے اٹھا کر جو ہے اسکول میں ڈالا گیا اور باقاعدہ قانون بنایا گیا کہ جو بچوں سے لیبر لے گا ان کو سزا دی جائے گی, اور اس وقت بچوں کے پیرنٹس کو اسکالرشپ دیے گئے, وظیفہ دیا گیا کہ اگر آپ بچوں کو ادھر بھیجیں گے تو ہم جو ہے آپ کو جو ہے نا وظیفہ دیں گے, آپ بچوں کی لیبر کرتے وہ لیبر نہ کریں. تو ہمارے دور میں تو ہم نے بچوں کو اسکول میں لایا اور اچھی تربیت, جو اچھے بچے ہوں گے میل نیوٹریشن شکار نہیں ہوں گے, اچھی نیوٹریشن نہ پائیں گے, تو اس کے بعد ہمارا بچے وہ اچھا ڈیلیور کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں 4تھے نمبر پر ذہانت میں ہیں. تو ان کے شروع سے پرورش اچھی کی جائے. بھکاری میں ہم نمبر 1 ہے سر, دنیا میں بھکاری میں ہم نمبر 1 ہے. 90% بھکاری دنیا کی جیلوں میں پاکستانی ہیں. 24 کروڑ میں اگر 2-4 لاکھ بھکاری ہیں تو اس پہ یہ تو نہیں 2-4 لاکھ نہیں ہے سر, 3 کروڑ 80 لاکھ بھکاری ہیں سر.
نہیں ایسی بات نہیں ہے. نہیں ہے. چلیں میں سر آپ کو ڈیٹیلز بھیجوں گا. وزارت صحت نے تو ایک بار ایوان کے اندر یہ ڈیٹا بھی دے دیا تھا کہ 8 کروڑ پاکستانی نفسیاتی ہیں. ایک بار یہ ڈیٹا بھی آیا تھا کہ 5.5 لاکھ بچوں کے ساتھ زیادتی ہر سال ہوتی ہے, پھر وہ غائب کر دیتے ہیں سر, نمبر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. I'll come back to you نیازی صاحب. بسرا صاحب, یہ نوجوان جو باہر جاتے تو ہیں حکومت کی اسکالرشپس کے اوپر, واپس نہیں آنا چاہتے ہیں, اسائلم کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں, ان کا اعتماد سسٹم پر بحال کیسے ہوگا بسرا صاحب؟ جس ملک کا وزیر اعظم یہ کہے گا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, جس ملک کا وزیر اعظم خود منی لانڈرنگ اور چوری میں ملوث ہوگا اور وہ فارم 47 کے ذریعے الیکشن ہار کے ووٹوں پہ ڈاکہ مار پہ ایک جعلی وزیر اعظم بنا ہوگا, اور ابھی آپ مریم صفدر کی بات کر رہے تھے جو خود ہاری ہوئی ہے اور فارم 47 پہ اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے. اور سب سے بڑھ کر آپ مجھے بتائیے کون سی حکمرانی 40 سال سے یہ شریف مافیا جو ہے یہ حکومت میں ہے. میاں نواز شریف پہلی بار 1985 میں وزیر اعلیٰ بنے, پھر وزیر اعلیٰ بنے, اس کے بعد 3 دفعہ چچا شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے, اب خود بنی ہیں. تو حالت یہ ہے, آپ صحت کا میدان دیکھ لیں, ایسا کوئی ہسپتال نہیں جہاں پہ یہ شریف خاندان اپنا علاج کروا سکے. یہاں پر تعلیم کا میدان دیکھ لیں, لاکھوں بچے ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں, بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. اس کی وجہ دیکھیں پاکستان کے اندر آج حالت یہ ہے کہ جو لوگ جیلوں میں ہونے چاہیے تھے اپنے جرائم کی وجہ سے, وہ بدقسمتی سے سارے کے سارے اس وقت وہ آپ کے وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. کوئی وزیر اعظم ہے, کوئی صدر ہے, کوئی گورنر ہے. وہ احسن اقبال نے سر آج کہا نا بسرا صاحب, احسن اقبال نے آج کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنگ کی لیکن پی ٹی آئی ریڈ لائن کراس کر گئی. اچھا بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان ہے, پی ٹی آئی 90-95% پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہے. عمران خان کہتے ہیں یہ فوج بھی میری, یہ ملک بھی میرا. اصل میں یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ عوام تو ہم سے نفرت کرتی ہے, ووٹوں سے ہم منتخب ہو نہیں سکتے, عوام میں جا نہیں سکتے, تو یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف آپس میں لڑتے رہیں اور ہم کہتے رہیں کہ دیکھیں جی تحریک انصاف نے 9 مئی کر دیا, تحریک انصاف جی چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف یہ بیان دے رہے. ایبسلوٹلی ناٹ. اس کی ریزن یہ ہے, ان کا مفاد اس بات میں ہے کہ اس طرح کی جھوٹ کی باتیں کریں, جھوٹ بولیں, افواہیں پھیلائیں اور منتخب ہوئے بغیر حکومتیں انجوائے کریں اور پیسہ لوٹ کے باہر بیچتے رہیں. اجازت دیں بسرا صاحب, مجھے اجازت دیں. آپ نے کہا نوجوان, جی سر جلدی سے سر. آپ نے کہا نوجوان, یہ نوجوان دیکھیں نا, نوجوان جب اپنا فیوچر یہاں پہ نہیں دیکھ رہے, وہ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر نہ ہمیں نوکری مل سکتی ہے, یہاں پر میرٹ پہ ہمیں کوئی جاب نہیں مل سکتی ہے, یہاں پر جتنی پچھلے 1.5 سال سے پاکستان سے لوگ باہر گئے اور خاص طور پر نوجوان طبقہ گیا بیچارے کشتیوں میں, لوگ پاکستان سے مایوس ہو کر 16 سال کے بچے کشتیوں میں جا رہے ہیں. اور مجھے بسرا صاحب ڈر اس دن سے ہے, بسرا صاحب مجھے ڈر اس دن سے ہے کہ آج تو ہم کہتے ہیں نا نوجوان, ایسا نہ ہو کہ سب باہر چلے جائیں پھر ہم کہیں پاکستان میں نوجوان. قریشی صاحب, آپ کی نظر میں یہ سچویشن کتنی سیریس ہے اس وقت؟ کچھ عرصے پہلے میں نے برین ڈرین پہ ایک کالم لکھا تھا سر, آپ جانتے ہیں میں کالم نگار ہوں. جی سر. دیکھیے یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے کیونکہ نوجوان جو ہیں پاکستان کی آبادی کا تقریباً 62% ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ نالجیبل, ان کو سب سے زیادہ نالج ہوتی ہے موجودہ حالات کی. تیسری بات یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے مستقبل کی فکر بھی ہوتی ہے اور انہیں اپنے خاندانوں کی فکر بھی ہوتی ہے. بسرا صاحب کی بات بالکل درست اس اعتبار سے ہے کہ جب اس ملک کے جتنے ریٹائرڈ چیف جسٹس ہیں اگر آپ ان کی لسٹ بنا لیں تو میجورٹی جو ہے وہ باہر ملے گی. ریٹائرڈ جنرل سارے باہر ہوتے ہیں, اشرافیہ کے گھر باہر ہیں, کاروبار باہر. اور دیکھیے ہمیشہ سیاست میں لیڈ جو ہے وہ کریکٹر سے کیا جاتا ہے, لیکن ہماری اشرافیہ کے جتنے لوگ ہیں ان کی اولادیں باہر ہیں, ان کے کاروبار باہر ہیں, اور جو لوگ نمایاں ہیں اقتدار میں موجود ہیں اس وقت تو وہ کس منہ سے یہ بات کہتے ہیں نوجوانوں سے کہ آپ واپس آئیں. دوسری بات ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں جو آپٹکس ہم نے دیکھے ہیں, جو کچھ ہمیں یہاں نظر آیا ہے, اس کے بعد کون آدمی اس ملک میں رہنا چاہے گا. اس لحاظ سے یہ کہنا کہ جی ہم نے دودھ پہ خرچہ کر دیا, اب ہو یہ گیا ہے جتوئی صاحب کے کرپشن کی مختلف شکلیں سامنے آ گئی ہیں. یہ بھی الٹیمیٹلی وقت آنے پر پتہ چل جائے گا کہ کتنے کا دودھ پلایا گیا تھا, کتنا دودھ تھا, کتنا پانی تھا.
دیکھنا پڑے گا سر. یہ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. قریشی صاحب پلیز الاؤ می, ایک بریک لیتے ہیں, ویورز پاس آئیں گے. ایک اور آج مصافحہ ہوا ہے, ہاتھ ملایا گیا ہے, اس میں بھی کتنا دودھ تھا کتنا پانی. بریک کے بعد جانیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی. ایک طرف مولانا فضل الرحمان پاکستان کو اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں, دوسری طرف ہمارے پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ نے جس طریقے سے متحدہ عرب امارات کے بادشاہ سے ہاتھ ملایا ہے, سوشل میڈیا پر ان پر بڑی تنقید کی جا رہی ہے. میں آپ کو دکھانا بھی چاہتا ہوں اور یہ سوال بھی اٹھانا چاہتا ہوں, کیونکہ ہم جانتے ہیں ہاتھ ملانے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. ڈپلومیسی میں باڈی لینگویج بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. کوئی ہاتھ سیدھا ملاتا ہے, کوئی اوپر سے آتا ہے, کوئی نیچے سے آتا ہے, لیکن جب دونوں ہاتھ انوالو ہو جائیں ہاتھ ملانے میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ کوشش کر رہا ہے کہ اگلے کی نظریں آپ سے ہٹے نہ, توجہ آپ کی طرف مرکوز رہے اور آپ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے. اور جس طریقے سے مریم صاحبہ نے ہاتھ ملایا, بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اسلامی ریاست میں کسی خاتون حکمران کو کیا دوسرے ملک کے بادشاہ سے اس طرح ہاتھ ملانا چاہیے جو اس کا نام محرم ہو. گفتگو کرتے ہیں. نیازی صاحب پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گا. بتایا جا رہا ہے کہ جس اکاؤنٹ سے تصویر اپلوڈ ہوئی تھی, پی ایم ایل این کا یہ ایک اکاؤنٹ تھا, اس کی بھی سرزنش ہو گئی ہے. ذیشان صاحب کی بڑی پھیٹی لگ گئی ہے اور وہ تصویر بھی وہاں سے ہٹائی گئی ہے کیونکہ تصویر اس وقت وائرل ہو گئی ہے. آپ کی نظر میں اگر آپ کی کوئی بہن یا بیٹی وزیر اعلیٰ ہوتی اور وہ دوسرے اسلامی ملک کے بادشاہ سے مل رہی ہوتی اور دونوں ہاتھوں کا استعمال کر کے بادشاہ کے ہاتھ کو سینڈوچ بناتی, تو کیا آپ کو خوشی ہوتی سر؟ دیکھیں ہم کسی کی ذات کی جو اس کی عادات ہیں جو پہ فطرتوں پہ بحث کرنے کے بجائے ہمیں اس کے کنڈکٹ جو اس پہ بات کرنی چاہیے کہ وہ پنجاب میں کتنا ڈیلیور کر رہی ہیں. اوکے, آپ کہہ رہے ہیں اس بارے میں ہم بات ہی نہ کریں. اوکے اوکے چلیں آپ جی نہیں, میرا کہنے کا مطلب ہے ہمیں اس کرنا چاہیے. اب دیکھو نا, ہم کسی اور عمران خان وزیر اعظم رہے ہیں یا پچھلا بھی ہیں, اگر ان کے کو کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ پرانی باتیں آ جائیں گی, جو اس نے یہ کیا تو یہ کیا تھا, وہ اتنا برا ہے وہ اتنا برا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے پوائنٹ. آپ کہہ رہے ہیں مریم صاحبہ کے جو اچھے کام ہیں ان پہ توجہ رکھیں, یہ ہاتھ ملانے کو چھوڑیں. قریشی صاحب آپ کی نظر میں یہ ہاتھ ملانا, ہاتھ کو سینڈوچ بنانا بادشاہ کے ایک خاتون وزیر اعلیٰ کے لیے درست عمل ہے ڈپلومیسی کو نظر رکھتے ہوئے؟ شاید پاکستان غریب بھی تو ہے سر, پیسے بھی تو لینے ہیں ان سے. ہاں, اگر آپ اتنا کہہ دیں گے تو پھر تو کافی ہے, پھر تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن اس کے جتوئی صاحب اس کے دو پہلو ہیں. جی سر. دیکھیے محترمہ مریم نواز صاحبہ پہ تنقید کیوں ہو رہی ہے. یہ عمل جو ہے عام طور پہ بہت, اس میں کوئی ہمیں شرعی پیچیدگی نہیں ہے. عام طور پہ ہمارے ملک میں ابھی محترمہ چائنا بھی گئی تھی, وہاں بھی انہوں نے ایک شیک ہینڈ کیا تھا, لیکن عام طور پہ ٹچ اینڈ گو کا اسٹائل ہوتا ہے ہمارے یہاں خواتین کا کہ اگر مجبوراً کوئی ہاتھ آگے بڑھا وہ ہاتھ بھی آدھا پکڑتے ہیں خواتین کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے سر. جی اچھا, لیکن اب دیکھیے بس یہاں پہ ایک بات آپ سن لیجئے, یہ بڑی اہم بات ہے کہ ان کی تنقید کیوں ہو رہی ہے. تنقید اس لیے ہو رہی ہے کہ جب ایک سیاستداں ہر قدم پہ اپنے آپ کو آئیڈیالائز زبردستی بنا کے وہ پیش کرتے ہیں جو وہ اصل میں ہوتا نہیں ہے. انہوں نے ایک تقریب میں کہا کہ اسلامی روایات میرے خون میں رچی بسی ہیں, یہ ان کے الفاظ تھے اردو زبان میں, اور یہ اس سے بالکل وقت کم ہے سر, اس لیے لوگ تنقید کرتے ہیں. اور اگر آپ چاہیں, اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں تو میں ایک واقعہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. بہت کم ہے سر, جلدی سے, اگر بس 50 سیکنڈ لوں گا. یاسر عرفات پاکستان آئے تھے, وہ عام طور پہ مردوں کے بھی گالوں کے بوسے دیا کرتے تھے. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم تھی, ایک باقاعدہ سفارتکار کو بتایا گیا کہ وہ خاتون اعظم ہے, ان کے ساتھ ہی نہیں ہو سکتا, تو پھر اس طرح بتایا بھی جاتا ہے. ٹھیک سر, ٹائم کم ہے. allow me, بسرا صاحب, your views on it sir. I'm so sorry قریشی صاحب, بسرا صاحب آپ کے views on it. طلحہ جتوئی صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ اسلامی روایات کے تو برعکس ہے, بالکل منافی ہے, اور میں سمجھتا ہوں بہت نامناسب معاملہ ہے. یو اے ای ہمارا بہت اچھا دوست ہے, ہمیشہ انہوں نے ہمارے دکھ اور سکھ میں ہمارے ساتھ رہے ہیں, لیکن اس طرح جس طرح کل میں سمجھتا ہوں ان کو سلام کیا گیا, بس سے اندازہ لگا لیں کہ یو اے کی جو ایمبیسی ہے پاکستان کے اندر, انہوں نے مناسب نہیں سمجھا ان کا یہ فوٹوگراف وہاں پر آفیشلی لگانا, باقی فوٹوگرافز نے لگائے. یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں. ٹائم از اپ. تھینک یو بسرا صاحب, تھینک یو قریشی صاحب, تھینک یو نیازی صاحب. دعا ہے اگر اسلامی ریاست پاکستان کو بنانا ہے تو اسلامی اقدار کو سمجھنا ہوگا. شاید مولانا فضل الرحمان صحیح کہہ رہے ہیں کہ ممبر آف پارلیمنٹ تو وہ بن گئے, انہیں دین کا کوئی علم ہی نہیں. وقت تمام ہوا, اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.